آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ جو باتیں کی جاتی ہے نا جی، اہل سنت اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے جی، جناب اہل سنت مولا کائنات کا ذکر نہیں کرتے، اہل سنت فلاں کا ذکر نہیں کرتے، اہل سنت فلاں کا ذکر نہیں کرتے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا کیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے نا، وہ مولا کائنات کا مقام تو وراء الورا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے نا، اعلی حضرت کے پاؤں میں کانٹا چبھا تو آپ نے وہ کانٹا نکال کے، کانٹا کون سا تھا؟ شہر مدینہ کی گلیوں کا کانٹا تھا۔ آپ نے وہ کانٹا نکالا اور اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے فرمایا، اے خار سہارا نبی، کیا کام ہے تجھے پاؤں سے؟ آ میری جان میرے دل سے گزر، یہ ہے راستہ تیرا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات ہے، الغرض ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ جس چیز کی نسبت میرے آقا سے ہوئی، صحابی بننا کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صدیق اکبر بنے تو آپ کا ذاتی کمال نہیں تھا۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب فاروق اعظم بنے تو آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین بنے تو آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بنے تو آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہ سارا کمال نسبت مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں جس چیز کی بھی نسبت میرے آقا سے ہوئی، اس کا مقام وراء الورا ہوا۔ تمہیں کس نے ترازو دیا ہے؟ وہ بھی کچے دھاگے والا۔ تم ترازو لے کر بیٹھو، جناب فلاں کا مقام کم ہے، فلاں کا زیادہ ہے۔ آؤ سنو، میرے آقا مولا کا فرمان علماء موجود ہے۔ میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے پر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے پر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر پوری کائنات کا ایمان رکھا جائے۔ بتاؤ اس کائنات کے ایمان میں ابو بکر کا، حضرت عمر کا ایمان نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کا ایمان نہیں ہے، مولا کائنات کا ایمان نہیں ہے، باقی صحابہ کا ایمان نہیں ہے، مگر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے گا۔ یا رسول تاجدار ختم نبوت، جو اپنے ہاتھ نہیں اٹھا رہے نا، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ یہ ہاتھ کب آپ کے کام آئیں گے جی؟ اگر حضور کے نام کا نعرہ نہیں لگانا تو کیا کرنا ہے پھر؟ جناب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر جوتیاں اٹھانی ہے آپ لوگوں نے۔ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت۔ جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ بھی اٹھائیں، ابھی موقع ہے آپ کے لیے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے پھر۔
ہاں جب منہ پر تالے لگیں گے نا قیامت کے دن یہ ہاتھ بولے گا. یہ ہاتھ چوری کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا تھا یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے اٹھا تھا؟ یہ ہاتھ کسی کا مال کسی کی عزت لٹنے کے لیے آگے بڑھا تھا یا حضور کی عزت پر قربان ہونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا تھا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت. جب میرے آقا نے یہ فرمایا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت. جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ ابوبکر کا ایمان پوری کائنات کے ایمان سے افضل ہے، اور وہ ابوبکر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو. میرے آقا مولا کے کسی بھی صحابی کا مقام صحابیت قرآن میں ثابت نہیں ہے، اکیلے ابوبکر صدیق ہے جن کی صحابیت کا مقام قرآن نے بیان کیا. اگر ان کی صحابیت نہیں ہے تو پھر صحابی ہے کون؟ ہمارے استاد گرامی کبیر امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہم ان کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ ہمیں فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میری زندگی کی 3 خواہشات ہیں. کتنی خواہشات ہیں؟ بولیں بولیں سارے بولیں. کتنی خواہشات ہیں؟ فرمایا پہلی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی عائشہ الصدیقہ حضور کے نکاح میں آ جائے. تو اللہ نے وہ خواہش پوری فرما دی. اور فرمایا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اور پھر وقت آیا نا کہ حضرت عمر جیسا صحابی بھی جو ساری زندگی یہ تمنا کرتے رہے کہ کاش کہ زندگی میں ایسا مقام آ جائے کہ کسی ایسے مقام میں میں نیکی میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں، مگر رب نے وہ موقع نہیں دیا. اور وہی عمر، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر کی شان میں، اور پھر اسی حضرت عمر کی شان میں اسی حدیث میں ابوبکر کا مقام ہے. حضرت سیدنا عمار بن یاسر حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتانی جبرائیل آنفا. حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میرے آقا مولا نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور میں نے جبرائیل امین کو فرمایا حدثنی بفضائل عمر، اے جبرائیل مجھے میرے غلام عمر کا مقام بتاؤ، آسمانوں میں رب نے عمر کو کتنا مقام عطا کیا ہے. تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے کیا عرض کی؟ لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبث نوح فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما. محبوب اگر آپ کے غلام عمر کی شان بیان کرنے والا جبرائیل ہو اور شان بیان کرے جبرائیل اور 950 سال تک جناب عمر کا مقام بیان ہوتا رہے اور بیان کرنے والے جبرائیل ہوں اور پھر بھی ما نفدت فضائل عمر، آپ کی عمر کا مقام پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے جبرائیل امین نے فرمایا ہے وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. حضور یہ تو عمر کا مقام ہے نا، اور حضرت عمر کی ساری زندگی ابو بکر کی ایک نیکی کا نام ہے. تو یہ مقام ابو بکر ہے. تو دوسری خواہش کیا تھی کہ میرا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اور تیسری خواہش بڑی کمال کی تھی. تیسری خواہش یہ تھی کہ زندگی کا ایک ایسا لمحہ آئے کہ فقط حضور کے چہرے کو دیکھنے کی سعادت ابو بکر کی آنکھوں کو مل جائے. اور پھر غار ثور میں رب نے وہ سعادت ابو بکر کو عطا کر دی. اور یہاں میں ایک بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ جو ہے نا دل کے کالے، خدا کی شان دیکھیں، دل کے بھی کالے جسم کے بھی کالے. جی وہ کہتے ہیں جناب ہجرت کی رات
حضرت مولا کائنات کو میرے آقا نے اپنے بستر پر سلایا. میں نے کہا کس نے شک کیا ہے؟ کس نے شک کیا جی؟ جی تو کیا اس سے افضلیت مولا کائنات ثابت ہوتی ہے جی؟ یہ کہتے ہیں جناب مولا کائنات کو حضور نے اپنے بستر پر سلایا اور ہجرت کی رات. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ہے، مگر اسی ہجرت کی رات میرے آقا نے ابو بکر کی گود کو اپنا بستر بھی بنایا ہے جی. اور خیبر کے موقع پر میرے آقا نے اپنا لعاب مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا اور غار ثور میں وہی لعاب ابو بکر کے پاؤں پہ بھی لگا ہے. کہاں کہاں مقام تولوگے؟ کو مقام کو تولنے والی چیز ہے. بس ایک ہی بات ہے جو اعلیٰ حضرت ہمیں بتائی ہے، الغرض ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. ہاں الغرض ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب بھیجیں ان کی شان و شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے. آمین وما توفیق الا باللہ. سبحان اللہ. نعرہ